بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیلو لرنرز، ہمارا آپ کا ساتھ اس جرنی میں جاری ہے کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے، اور آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 34 آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں، پچھلے لیکچر میں اور اس لیکچر میں بھی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم جو سروس مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے، اس کے کچھ مزید آئیڈیاز، اس کے کچھ مزید انسائٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اور یہ وہ ٹاپک ہے، ظاہر ہے ہم نے اس کو اس لیے بھی یہاں پر سلیکٹ کیا ہے کہ بینکنگ از اے سروس بزنس، اور آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ سروس بزنس کی جو ایک طرح سے کریکٹرسٹکس ہیں وہ پروڈکٹ بزنس سے یا مینوفیکچرنگ بزنس سے مختلف ہیں، اور اسی لیے اس کی جو ڈائنامکس ہیں، جو اس کے کریکٹرسٹکس ہیں، وہ ویری کرتے ہیں۔ اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ بیفور وی گو ٹو دی ٹاپک، ٹو دی سبجیکٹ آف کسٹمر ایکسپیرئنس، کسٹمر سیٹسفیکشن، کسٹمر سروس، ضرورت اس چیز کی ہے تھوڑا سا اس پرٹیکولر آسپیکٹ کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اور اس کے اندر جو چیزیں جو آپ کہتے ہیں کہ عوامل کار فرما ہیں وہ کیا ہے، اور کس طرح وہ افیکٹ کرتے ہیں ایک سروس کے لیول کو، اس کی افیکٹونیس کو اور اس کی کوالٹی کو۔ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ جو مینوفیکچرنگ بزنس ہے، جو پروڈکٹ کی بزنس ہے، اس کے مقابلے میں سروس بزنس میں کسٹمر کی انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ کسٹمر جو ہوتا ہے نہ صرف یہ کہ سروس کا کنزیومر ہوتا ہے، بلکہ وہ اس کی پروڈکشن میں بھی ایک رول پلے کرتا ہے۔ اس انوالومنٹ کی وجہ سے ایک ویریبلٹی فیکٹر انٹروڈیوس ہو جاتا ہے سروس میں، اور یہ ویریبلٹی فیکٹر ظاہر ہے اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی وجہ سے آپ یہ کہہ لیں کہ جو سروس سٹینڈرڈز ہیں، سٹینڈرڈ لائنز پہ آپ سروس ڈیولپ نہیں کر سکتے، جیسے کہ ایک آپ مینوفیکچرنگ انوائرمنٹ میں کرتے ہیں جہاں کے سیٹ پروسیجرز ہوتے ہیں، سیٹ پروسیسز ہوتے ہیں، اسپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں جس کے حوالے سے آپ پروڈکٹ ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو جب ہم اس آسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہیں اور کسٹمر انٹروڈیوسڈ ویریبلٹی کو سامنے لے کے آتے ہیں، تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہمیں اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے۔ اور ہم نے اس دن آپ کو مثال دی تھی پچھلے لیکچر میں بینکنگ کی خاص طور پہ، اور کچھ دوسری جو سروس انڈسٹریز ہیں اس میں ویریبلٹی فیکٹر کہاں اور کیسے انٹروڈیوس ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے آپ کو 5 ویریبلٹی فیکٹرز بتائے تھے، اور اس کے حساب سے اسی کے مطابق ہم نے بتایا تھا کہ بینک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کس طرح اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ایک طرح سے جو ویریبلٹی فیکٹرز ہیں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ یا تو اس کو ریڈیوس کیا جائے یا ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے۔ اب ظاہر ہے یہ دو ایکسٹریم کلاسک ایک طرح سے تھیں جس کو ہم ٹریڈ آف کہتے ہیں، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کسٹمر سروس کا سٹینڈرڈ، اس کا لیول، اس کی کوالٹی بھی مینٹین ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپریشنل ایفیشنسی بھی اٹین کر سکیں لوور کاسٹ کے حوالے سے، تو پھر اس ٹریڈ آف کو بریک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جو بات کی تھی 5 ویریبلٹیز کی، اس میں جو پہلی چیز تھی وہ تھی ارائیول ویریبلٹی، دوسری تھی ریکویسٹ ویریبلٹی، تیسری تھی کیپیبلٹی، چوتھی جو تھی وہ ایفرٹ کے حوالے سے تھی، اور 5ویں تھی سبجیکٹو پریفرنس کے حوالے سے۔ اس کو اگر ہم سمپلی ایک سیکوینس کے حوالے سے دیکھیں کہ وہ ایک کسٹمر جو بینک میں آتا ہے، ظاہر ہے اس کی ایک برانچ میں ٹرانزیکشن کرنے آتا ہے یا اپنی کوئی بینکنگ نیڈس کی فلفلمنٹ کے لیے ایک ٹچ پوائنٹس ہیں، چاہے وہ اے ٹی ایم ہے یا برانچ ہے یا کال سینٹر کو اپروچ کرتا ہے، تو وہاں جو اس کا ارائیول ہے، جو اس کا ٹچ پوائنٹ ہے، جو اس کا انٹریکشن ہے، جو اس کی ٹائمنگز ہیں، یہ پہلی ویریبلٹی لے کے آتے ہیں کہ مختلف کسٹمرز کی یہ مختلف ارائیولس کے جو ہوتے ہیں جو وہ خود بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے، خود بھی ایک طرح سے اس کو وہ آرٹیکولیٹ نہیں کر سکتے، اس لیے ضرورت اس ویریبلٹی کو مینیج کرنے کی ہے۔ اس کے بعد جو اس کے اندر دوسرا اسپیکٹ تھا وہ تھا ریکویسٹ ویریبلٹی کا، کہ کسٹمر نے اگر آیا برانچ کے اندر، ظاہر ہے اس نے اب کچھ ریکویسٹ کی، یا اس نے کیش وڈرا کرنا ہے، یا اس کو چیک بک چاہیے، یا کیش جمع کرانا ہے، یہ ویری کرتا ہے، اور ود ان ون کسٹمر یہ ریکویسٹ بھی ویری کریں گی، کسٹمر ٹو کسٹمر تو ویری کرتی ہیں، تو اس ویریبلٹی آف ریکویسٹ کو بھی مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا جو ویریبلٹی کا آسپیکٹ ہم نے آپ کو بتایا وہ تھا کیپیبلٹی کا۔ ظاہر ہے کسٹمرز کی کیپیبلٹیز ویری کرتی ہیں ان کے اپنے اسکلس کے حوالے سے، ان کی فزیکل کنڈیشن کے حوالے سے، اور ان کی نالج کے حوالے سے۔ تو ان کیپیبلٹیز کی ہم نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر کسٹمر نے جو کہ ریکوائرمنٹ ہے بینک میں کہ اگر کیش یا چیک جمع کرنا ہے
تو اس نے ایک سلپ بھرنی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر بعض کسٹمر کہتے ہیں جی ہمیں تو لکھنا نہیں آتا، ہم نہیں لکھ سکتے، ہمیں پتہ نہیں ہم نے کہاں کیا لکھنا ہے، تو ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ اس کیپیبلٹی کو کس طرح مینیج کیا جائے. اور اس کے بعد جو چوتھی تھی وہ ایفرٹ کے حوالے سے. اور جب ہم ایفرٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز کلیئر ہوتی ہے کہ دیئر از اے ریکوائرمنٹ آن پارٹ آف دا کسٹمرس ٹو پٹ ان سم ایفرٹس. اور اس کی مثال ایک یہ دی تھی کہ بینک میں جو پاکستان میں ایک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ CNIC سبمٹ کرنے کی ہے، اس کی کاپی سبمٹ کرنے کی ہے. اس کی ڈیڈ لائن 2 سال سے ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. اس لیے کسٹمرز کو بارہا مختلف کمیونیکیشنز کے ذریعے اخبار میں نوٹسز نکال کے بھی بتایا گیا ہے کہ جی یہ ایک ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے، یہ اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ نے CNIC کی کاپی دینی ہے. لیکن دیکھا گیا ہے کہ ایون 2 سال کی بارہا ایکسٹینشنز کے باوجود ابھی تک بینک اس حوالے سے بہت پیچھے ہیں اور ان کو CNIC پرووائڈ نہیں کی جا رہا ہے. اور اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان ایفرٹس کو یہ ایک مثال دی گئی کہ کس طرح کسٹمر کے ایفرٹ کہاں لیک کرتے ہیں، کہاں کم ہوتے ہیں، کہاں زیادہ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو آخری پریفرنس جو ہم نے آپ کو ویریبلٹی کا بتایا تھا وہ سبجیکٹ پریفرنس کے حوالے سے تھا کہ ایک کسٹمر کی پریفرنسز جو ہیں وہ ویری کر سکتی ہیں. ایک کسٹمر آتا ہے بینک میں، ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ کچھ ٹائم سرو کرے، اس کو گریٹ کیا جائے، اس کو چائے یا کافی آفر کی جائے. اور دوسرا کسٹمر آتا ہے وہ ان چیز کو پریفر نہیں کرتا، بلکہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کام جلد ہو جائے، جس کو ٹرن اراؤنڈ ٹائم کا کانسیپٹ کہا جاتا ہے. وہ اپنی ٹرانزیکشن مکمل کر کے بینک سے باہر چلا جائے. تو یہ ایک سبجیکٹو پریفرنس. اور ساتھ ساتھ اس کو جو وہاں ایکسپیرینس وہ گین کرتا ہے وہ پریفرنس کے حوالے سے وہ ایکسپیرینس کی جو ایک آپ کہہ لیں کوئی ویریشن ہوتی ہے. بعض کا پازیٹیو ایکسپیرینس کسی اور حوالے سے ہوتا ہے، بعض کا پازیٹیو ایکسپیرینس کسی اور حوالے سے ہوتا ہے. تو یہ جو سبجیکٹو پریفرنس کی ویریبلٹی ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب ہم نے ان پانچوں کو ایز اے ہول لیا تو اس میں چیز سامنے آئی کہ کیا ہم ان کو اکاموڈیٹ کریں یا کیا ہم اس کو ایک طرح سے ریڈیوس کریں. تو ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی کہ اس چیز کو اس ایک طرح سے اپروچ کو اپنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے پرابلم کو ڈائگنوز کریں کہ کس جگہ کسٹمر کی وجہ سے ویریبلٹی کی پرابلم زیادہ آ رہی ہے. اور جب تک یہ جو پروسیس ہوگا جو کہ 3 اسٹیپس پروسیس ہے، اس میں پہلا جو اسٹیپ ہے اس کے اندر ڈائگنوسس آف دا پرابلم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کسٹمر کہاں سے آپ کے لیے ویریبلٹی زیادہ لے کے آ رہا ہے. اور جب یہ ڈائگنوز کر لیں گے تو اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہوگا آپ کسٹمر کے لیے ایک میوچولی بینیفیشل رول ڈیزائن کریں گے. میوچولی بینیفیشل رول کو ڈیزائن کرنے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ بینک کے لیے بھی، ادارے کے لیے بھی اور کسٹمر کے لیے بھی بینیفیشل ہو. اور کسٹمر میں نے اس میں کچھ ایک طرح سے پرفارمنس دینی ہے، کچھ ایک طرح سے ایکشنز لینے ہیں تاکہ ان کا دونوں کا فائدہ ہو اور وہ ایکسپیرینس اس کا پازیٹیو ہو. اور اس کے بعد جو تیسرا اس میں اسٹیپ تھا وہ پائلٹ پروگرام کی ٹیسٹنگ کا تھا. اور اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر ایسا آپ کوئی پروگرام لانچ کریں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو پہلے پائلٹ بیسس پہ ٹیسٹ کر لیں تاکہ جب کمپلیٹ رول آؤٹ ہو تو اس میں کوئی پرابلمس نہ آئیں. اور ضرورت اس چیز کی ہے اس پائلٹ پروگرام کو ریئلسٹکلی جو ایک نارمل کنڈیشنز ہیں اس کے تحت ٹیسٹ کیا جائے. تو اس سے یہ چیز سامنے آئی کہ اس پرٹیکولر آسپیکٹس کو، ویریبلٹی فیکٹرز کو مینیج کرنا ضروری ہے. اور آئیے ہم یہ دیکھیں، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو آپ اپنے ڈے ٹو ڈے ایکسپیرینس کے حوالے سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کا واسطہ پڑتا ہوگا، آپ بینکس میں جاتے ہوں گے، آپ ریٹیل اسٹورز میں جاتے ہوں گے، آپ ہاسپٹلس میں جاتے ہوں گے، آپ کا ٹریول ایجنسی سے واسطہ پڑتا ہوگا یا آپ کسی ریسٹورینٹس میں جاتے ہوں گے. یہ ایک طرح سے یہ سارے سروس اینٹیٹیز ہیں. تو آپ خود ایکسپیرینس کر سکتے ہیں یا جا کے آبزرو کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ویریبلٹیز کا ذکر کیا وہ کیسے کیسے کہاں بینکس مختلف ادارے اس کو کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں. یہاں جب ہماری کچھ بینکر سے بات ہوئی جو اس وقت ایکٹیولی انوالو ہیں، خاص طور پہ برانچ لیول پہ، ریجنل لیول پہ، تو یہ چیز سامنے آئی کہ وہ لوگ پاکستان کے کانٹیکس میں جہاں ان ویریبلٹیز کو فیس کر رہے ہیں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی جو کانشیسنیس ہے، جو اویئرنیس ہے، اٹ ہیز ناٹ بین ایکچولی ٹرانسلیٹڈ انٹو پریکٹیکل آسپیکٹس جو اس کو کنٹرول کریں، وہ فیس کر رہے ہیں. اور یہ اگر بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں اس کے لیے ایک طرح سے بہت واضح پلان ان کے سامنے نہیں ہے، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستانی بینکنگ سیکٹرز میں پاکستان کے جو مختلف بینکنگ کے پلیئرز ہیں، خاص طور پہ جو بگ پلیئرز ہیں اور اس کے ساتھ جو فورن بینکس ہیں جس میں انہوں نے تھوڑی سی لیڈ لی ہوئی ہے، کہ اس حوالے سے وہ اس چیز کو آگے بڑھائیں اور وہ اسٹیبلش کریں کہ جو کسٹمر ہیں
ان کی جو ویریبلٹی فیکٹر ہے اس کو کس طرح مینیج کیا جا رہا ہے. جب یہ چیز ہم کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ جو سروس کوالٹی کے متعلق کہا جاتا ہے اور ایک طرح سے کلیمز کیے جاتے ہیں اس کی ایک طرح سے امپلیمنٹیشن میں آسانی ہو جائے گی. اور اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکس کو اپنے ان ایریاز کو توجہ دینی چاہیے، اور جب وہ سروس ایکسلنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ویریبلٹی فیکٹرز کو مد نظر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ کہاں کس جگہ کون سا ویریبلٹی فیکٹر افیکٹ کر رہا ہے. آئیے اب اس کے بعد ہم اسی حوالے سے اگلے ٹاپک کو جو اس سے ریلیٹڈ ہے، کنٹینیوشن آف دا سروس بزنس مینجمنٹ، اس کو ہم کرتے ہیں. اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلے لیکچر میں، یہ جو ہم نے میٹیریل لیا ہے اور یہ سارا ایک طرح سے جو کانٹینٹس ہیں یہ کاوشیں ہیں، یہ ایفرٹس ہیں ایک لیڈی پروفیسر ہارورڈ بزنس اسکول کی، جنہوں نے اس سروس بزنس میں، سروس انڈسٹری میں بہت کام کیا ہے. اور ان کی یہ جو ایک طرح سے ایفرٹس ہیں، ان کی یہ جو کاوشیں ہیں، ان کے یہ جو آرٹیکلز ہیں، یہ صرف اکیڈمک آرٹیکلز نہیں ہیں بلکہ انہوں نے ایکچولی ریسرچ کی ہے. وہ بڑی جو ٹاپ کی سروس پرووائڈنگ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کیا ہے، اسٹڈی کیا ہے، ان کے کنسلٹنسی جو اسائنمنٹس تھے، ان کا ایک طرح سے جو ایکسپیرینس تھے وہ انہوں نے اس میں اس آرٹیکلس کے اندر انکارپوریٹ کیے ہیں. تو جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ اسٹڈی کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اٹس اے ہینڈز آن اسٹڈی، اٹس سم تھنگ وچ از ویری پریکٹیکل. دس از، آپ یہ کہہ لیں کہ اس آبجیکٹیو ہے اور یہ سبجیکٹیو نہیں ہے، اور یہ آن گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھ کے ڈیولپ کی گئی ہے. اور اس میں جب ہم بات کرتے ہیں، اور انہوں نے جو اسٹڈی کی، جو لیڈرز تھے اپنے ایریاز میں، انڈسٹری میں، سروس کے حوالے سے، انہوں نے ظاہر ہے جب اس کو آبزرو کیا تو ان کی جو کچھ ریکمنڈیشن سامنے آئیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کمپنیز کو کا جو سکسیس کی وجہ ہے، سکسیس کے جو فیکٹرز ہیں وہ کیا ہیں. اور انہوں نے جو کچھ 4 فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے، آج ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ان کا خیال ہے کہ جو 4 فیکٹرز ہیں، 4 جو ایلیمنٹ ہیں، ان کی انٹیگریشن بہت ضروری ہے. آن انڈیویجول لیول آپ ان ایلیمنٹس کو، آپ ان فیکٹرز کو اگر اپلائی کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے، تو آپ کو وہ سکسیس حاصل نہیں ہوگی جو کہ ہونی چاہیے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ان چاروں فیکٹرز کو انٹیگریٹ کریں. 4 فیکٹرز کیا ہیں؟ پہلا ہے آفرنگ، آپ کی کیا ہے سروس کی، سروس کا ڈیزائن کیا ہے. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو فنڈ کہاں سے کریں گے، فنڈنگ میکینزم شوڈ بی ان پلیس. تیسرا جو ہے وہ ہے امپلائیز مینجمنٹ سسٹم، اور چوتھا ہے کسٹمر مینجمنٹ سسٹم. اس 4 ایلیمنٹس کو ایک طرح سے انٹیگریٹ کر کے انہوں نے سروس ماڈل بھی ڈیولپ کیا ہے ان پروفیسر نے. اور ہارورڈ بزنس اسکول میں یہ پراپر کورس پڑھایا جا رہا ہے جہاں اسٹوڈنٹس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو سروس بزنس ہے اور جو پروڈکٹ بزنس ہے اس کے ڈفرینسز کیا ہیں، اس کے اندر کیا آپ اس کی ڈائنامکس ہیں اور کس طرح ویری کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اسٹوڈنٹس یہ لرن کرتے ہیں کہ اس ڈفرینسز کو سامنے رکھ کے آپ کس طرح سروس بزنس کو امپروو کر سکتے ہیں. تو آئیے اب ہم انڈیویجولی ان ایلیمنٹس کو ذرا دیکھتے ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے متعلق لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں جو پہلا فیکٹر ہے، جو پہلا ایلیمنٹ ہے، وہ سروس ڈیزائن کا ہے یا سروس آفرنگ کا ہے. جب اس میں ہم سروس آفرنگ کی اور سروس ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ آپ کے کسٹمرز کس چیز کو پریفر کرتے ہیں. پروڈکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ کریکٹرسٹکس، کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں کہ جو ڈٹرمن کرتے ہیں اس کی اٹریکٹیونیس. یہاں سروس کی اٹریکٹیونیس جو ہے وہ پریفرنس کے حوالے سے ہے کہ کسٹمر کس پرٹیکولر ایٹریبیوٹس آف سروس کو پریفر کرتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہیں، جو سروس پرووائڈ کرنے والا ادارہ ہے، وہ اس ایٹریبیوٹس کو ایک طرح سے سیگمنٹ کرے، وہ دیکھے کہ کون سے کسٹمر اس ایٹریبیوٹس میں فال کرتے ہیں جو ان کے لیے اٹریکٹیو ہوتے ہیں. یہاں انہوں نے جو مثال دی ہے، جو اگزامپلس دی ہے، انہوں نے 3 مختلف ایک طرح سے کمپنیوں کی، 3 مختلف آرگنائزیشنز کی مثال دی ہے جن کو انہوں نے اسٹڈی کیا ہے. اس میں ایک جو لارجسٹ ریٹیل اسٹور کا چین ہے امریکہ میں، اس کی مثال دی ہے. پھر ایک ریٹیل بینکنگ کے اپنی فیلڈ میں جو ایک بینک ہے اس کی مثال دی ہے. اور تیسرا ایک ہاسپٹل ہے جو امریکہ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے میڈیکل سروسز کے حوالے سے، ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، ون آف دا ٹاپ 5 ان امریکہ. یہ مختلف ایلیمنٹس کے حوالے سے انہوں نے ان 3 اداروں کی، 3 آرگنائزیشن کی مثالیں دی ہیں. اور جب ہم یہ اس پہلے آسپیکٹ کو دیکھتے ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس میں جو سروس آفرنگ ہے
وہ کس طرح اٹریکٹیو ہے کسٹمر کے لیے. یہاں جو ایک چیز اہمیت کی عامل ہے اور ذہن میں رکھنے والی ہے کہ سروس کے حوالے سے جو سروس پرووائڈنگ کا ادارہ ہے وہ ہر قسم کی سروس ہر قسم کے کسٹمر کو پرووائڈ نہیں کر سکتا. پہلی چیز یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں جب ہم بزنس اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں چاہے وہ پروڈکٹ کے حوالے سے ہو سروس کے حوالے سے ہو تو اسٹریٹجی کی جو ایک خاص آپ کہہ لیں کہ خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ وٹ ناٹ ٹو ڈو. وٹ ٹو ڈو از ون تھنگ بٹ وٹ ناٹ ٹو ڈو از سم تھنگ ایلس. آپ نے یہ ڈیسیجن لینا ہے کہ کون سی چیزیں آپ نے کرنی ہیں اور کون سی چیزیں نہیں کرنی ہیں. تو سروس بزنس میں بھی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ آپ نے یہ شروع میں ہی ڈیسیجن لینا ہے کہ کون سے ایٹریبیوٹس آپ نے جو اٹریکشن کے ہیں وہ کسٹمر کو پرووائڈ کرنے ہیں اور کون سے آپ پرووائڈ نہیں کر سکتے. اور اگر پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ نے اس میں ایکسلنس کا جو اسٹینڈرڈ کا کانسیپٹ ہے وہ آپ اسی طرح ریگرسلی اپلائی نہیں کریں گے جو آپ نے اپنے سلیکٹڈ پریفرنس سیگمنٹ میں کیے ہیں. تو جب اس چیز کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ آپ کو سروس کی آفرنگ کو اس طرح ڈیزائن کرنا ہے اور آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا ہے کہ کچھ چیزوں کو آپ نے جو آپ کا پیکیج ہے سروس کا سب سیٹ کا پیکیج ہے آپ نے اس میں پور پرفارمنس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. آپ نے اس کی پور اس سینس میں نہیں کہ آپ انفیریئر پرفارمنس کا بلکہ یہاں لفظ دیا یوز کرنا چاہیے ٹرم یوز کرنی چاہیے. یہ پور کا کانسیپٹ آڈ لگتا ہے لیکن یہ جو ریسرچ نے پروف کیا ہے کہ یہ کمبینیشن ضروری ہوتی ہے کہ جہاں آپ ایک سپیریئر پرفارمنس کو آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں ایک انفیریئر پرفارمنس کے ساتھ. اور اس میں جب انہوں نے مثال دی تو اس جو ریٹیل چین کی جو مثال دی وہ یہی تھی کہ ان کے یہاں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو انہوں نے جس ایٹریبیوٹس کو کیپچر کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی کسٹمر بیس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے وہ ہے پرائس اور سلیکشن. وہ پرائس میں جو کسٹمر کو ملتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹورس وہ بارگین پرائس ہوتی ہے وہ کمپیٹیٹیو پرائسنگ ہوتی ہے اور کسٹمر کے پاس سلیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس ایٹریبیوٹس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے اس کے اندر انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور اپنا جو سیٹ اپ اپنا انفراسٹرکچر اور اپنا جو آرگنائزیشن یا انہوں نے اس کے برعکس انہوں نے اس چیز کو بادر نہیں کیا اس میں انویسٹمنٹ نہیں کی کہ جو ڈفرینٹ سٹورز میں ایمبیانس کا جو کانسیپٹ ہے کہ بہت خوبصورت ہیں بہت زیادہ لائٹنگ ہے بہت اچھا ارینجمنٹ ہے آئلز بہت اچھے بنے ہوئے ہیں اور سیلف ہیلپ کے لیے کسٹمرز آپ کے امپلائیز موجود ہیں جو آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں گریٹرز ہیں گائیڈز ہیں آپ کے وہ اس چیز کو بادر نہیں کرتے. اور اگر ان کے کمپیٹیٹرز ان ایریا میں ان کے کمپیٹ کر کے ان سے مارکیٹ شیئر لیتے ہیں تو وہ بادر نہیں کرتے. اس لیے کہ اس کا جو انہوں نے سلیکشن کیا ہے اس کی وجہ سے آلریڈی ان کو بینیفٹ ملا ہے اور ان کی ایک بہت وائڈ کسٹمر بیس بن گئی ہے جو کہ ان ایٹریبیوٹس کی وجہ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ آ کے بزنس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری مثال اس بینک کی دی گئی بینک نے بھی یہی کیا وہ ریٹیل بینکنگ میں انہوں نے جو زیادہ کیا کہ جو فزیکل لوکیشن آف دا برانچ فرینڈلینس آف دا اسٹاف اور سب سے امپورٹنٹ کہ وہ لوگ ویکینڈ پہ بھی کھلے رہتے ہیں لیٹ آورز میں بھی کھلے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے جو انہوں نے اس ایٹریبیوٹس میں جس کو آپ فرینڈلینس کہہ لیں جس کو آپ کنوینئنس کہہ لیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پرائسنگ ہے اپنے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں بہتر نہیں ہے. سمپل مثال اس میں یہ دی گئی کہ ان کے جو ڈپازٹ ریٹس ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو کمپیٹیٹرز وہ 0.5% کم ہوتے ہیں یا جب لون کے اوپر وہ انٹرسٹ چارج کرتے ہیں وہ 0.5% یا 1% زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کے کسٹمر بیس ان چیزوں کو مائنڈ نہیں کرتے. تو یہاں اگر ہم اسی ایک طرح سے کانسیپٹ کی طرف واپس آئیں کہ دے ہیو ان فیکٹ ڈیولپ دی کیپیسٹی ٹو پرفارم superiorly in certain aspects but on the other hand they have also decided to perform as inferior in other aspects. یہ چیز ان کو میٹر کرتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کی جو بزنس کا جو ماڈل ہے اور ان کا سکسیس ہے انہوں نے اچیو کیا ہے وہ اس چیز کو بادر نہیں کرتے. اور جب آپ ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو پھر یہ ضرورت ہوتی ہے کہ جو آپ کی جو نئی آفرنگ ہے یا آپ جو ایگزسٹنگ آفرنگ کو جس کو ہم کہتے ہیں ٹویک کریں تو اس کے اندر اس فیکٹرز کو بلٹ ان کریں اس کے اندر لے کے آئیں اور پھر یہ دیکھیں کہ کس طرح کن ایٹریبیوٹس کو وہ کر رہے ہیں کس پہ انہوں نے فوکس کرنا ہے اور کس میں اس کو فوکس نہیں کرنا. یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو مینیجرز کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. کہ ہوتا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ مینیجرز یہ فیل کرتے ہیں کہ بھائی ہم اس ایٹریبیوٹ کو اگر اٹینڈ نہیں کریں گے تو اس کا ہمارے کمپیٹیٹرز فائدہ اٹھائیں گے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس چیز کو
آپ اس بیلنس کو ڈرائیو کریں کہ آپ نے کچھ ایریاز میں سپیریئر پرفارمنس دینی ہے along with inferior performance, بٹ آن دا ادر ہینڈ آپ چاہتے ہیں کہ میڈیوکر پرفارمنس آپ کو ملے باقی ایریاز میں، اس چیز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. تو یہاں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آفرنگ آپ کی کس بیسس پہ ہے، آپ کا جو سروس ڈیزائن ہے وہ کس بیسس پہ ہے. جب یہ چیز ڈٹرمن ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کسٹمرز کو جن ایریاز میں ایکسیل کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کسٹمرز کو بھی اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ کن ایٹریبیوٹس پہ یہ کمپنی جو ہے ایکسیل کرتی ہے، اور پھر کسٹمر اسی کے حساب سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور یہاں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ جب نارملی سیگمنٹیشن کی مارکیٹنگ ٹیکنیکس میں ہم ڈفرینسز کو فوکس کرتے ہیں کہ کیا کیا ڈفرینس ہیں، اور جو ڈفرینس ہے اس کو آپ ایک طرح سے ٹارگیٹ کریں. لیکن یہاں چیز اس کے برعکس ہے. یہاں اس چیز کی ہے تو جو چیزیں کامن ہیں ان کے اندر جو شیئر کر رہے ہیں کسٹمر سیگمنٹ، آپ ایک طرح سے اس کو ٹارگیٹ کریں، اس کو فوکس کریں تاکہ اسی حساب سے آپ اپنی سروس آفرنگ دے سکیں. جب یہ پہلا آسپیکٹ ہو جاتا ہے تو جو دوسرا ایلیمنٹ اس سروس ماڈل کا ہے وہ ہے فنڈنگ میکینزم کا. فنڈنگ میکینزم کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جب ہم ایکسیلنس کی بات کرتے ہیں تو ایکسیلنس کی ظاہر ہے ایک کاسٹ ہوتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں اور جب ہم کلیم کرتے ہیں اور جب کسٹمر سے پرومس کرتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم بینکنگ کی بات کر رہے ہیں کہ وی آر پرووائڈنگ ایکسیلنٹ سروس ٹو یو، تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے بیک آف اوور مائنڈ کہ یہ جو ہم پرومس کر رہے ہیں الٹیمیٹلی اس کی ایک کاسٹ ہوگی، اور ہم نے کاسٹ وہ کہاں سے ریکور کرنی ہے. آپ نے بڑی کامن بزنس میں ایک سینگ ہے وہ سنی ہوگی کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز فری لنچ. تو یہاں فری لنچ کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور اس ایکسیلنس کو آپ نے فنڈ کس طرح کرنا ہے، آپ نے اس کو کس طرح ایک طرح سے کاسٹ کو ریکور کرنا ہے. آپ نے کسٹمر سے ریکور کرنا ہے یا کسی اور طریقے سے، وہ بھی ہم دیکھیں گے. لیکن یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ پروڈکٹ کے حوالے سے جب آپ اس کی کاسٹنگ کرتے ہیں اور اس کی کاسٹ کو آپ الٹیمیٹلی بلٹ ان کر کے اپنا مارجن ڈال کے پرائس کے ساتھ آپ اس کی ریکوری کر لیتے ہیں تو وہاں آپ کو پرابلم نہیں ہوتی. لیکن جب آپ سروس میں آتے ہیں تو سروس میں دیکھا گیا ہے کہ جو آپ پرائس جو ہوتی ہے اس میں اس کے مختلف ایلیمنٹس ہوتے ہیں. بعض جگہ اس میں آپ دیکھیں کہ فی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، منتھلی انسٹالمنٹس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. اس میں جو ریسرچ اور اسٹڈی نے یہ چیز پروف کی ہے کہ کسٹمر جو ویلیو ڈرائیو کرتے ہیں وہ ان ایون ہوتی ہے، اور ان ایون ویلیو کو ڈرائیو کرنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بینک کو یا اس ادارے کو اس کا بینیفٹ نہیں ملتا، اور ہوتا یہ ہے کہ کاسٹ کا زیادہ پورشن وہ بینک کے اوپر آ جاتا ہے اور کاسٹ کی ریکوری نہیں ہوتی، اس ادارے کے اوپر آ جاتا ہے. تو وہ ایک طرح سے لوزنگ پروپوزیشن بن جاتی ہے. اس لوزنگ پروپوزیشن کو ایک طرح سے مینیج کرنے کے لیے، اس طرح سے اس چیلنج کو ٹیکل کرنے کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ پراپرلی ڈیفائنڈ فنڈنگ میکینزم ہونے چاہیے. اور جیسے کہ اس میں بتایا گیا ہے دیر آر 4 ways آف ڈوئنگ اٹ. 2 طریقہ کار ایسے ہیں جس میں آپ انڈائریکٹلی کسٹمر سے وہ کاسٹ ریکور کرتے ہیں، اور 2 طریقے ایسے ہیں جس میں آپ کسٹمر کو ایک طرح سے انوالو کرتے ہیں یا اس کا آپ برڈن جو ہے انڈائریکٹلی کسٹمر کے اوپر ڈالتے ہیں. تو آئیے ہم بریفلی ان چیزوں کو دیکھیں اور کچھ مثالوں کے ساتھ اس کو واضح کریں. اس میں پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسٹمر سے کس طرح چارج کرتے ہیں. انڈائریکٹلی کسٹمر سے چارج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ پرائس کے اندر آپ اس کے اندر بلٹ ان نہیں کرتے، لیکن آپ دوسری طرف سے اس چیز کو کور کرتے ہیں. کی مثال جو دی گئی اس میں وہی جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں جس کا ذکر کیا تھا، امریکہ میں جو ایک کافی شاپ کی چین ہے، آپ اگر ان کے کافی شاپس کے ان کے آؤٹ لیٹس میں جائیں تو وہ بہت خوبصورتی سے ایک طرح سے بہت کمفرٹیبلی ڈیزائن ہوتے ہیں. آپ وہاں گھنٹوں بیٹھ کے ان کا جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہے، ان کے بہت اچھی چیئرز ہیں، صوفاز رکھے گئے ہیں، میوزک کا انتظام ہے، ٹی وی کا انتظام ہے. آپ وہاں گھنٹوں بیٹھ سکتے ہیں، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ اس کمفرٹیبل اور اٹریکٹیو اور پلیزنٹ انوائرمنٹ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس چیز کو ان کو وہ کاسٹ کرتی ہے. یہ کاسٹ وہ کہاں سے ریکور کرتے ہیں؟ ایکچولی جو ان کی کافی کی پرائسز ہیں وہ مارکیٹ سے زیادہ ہیں. تو جب وہ زیادہ پرائس چارج کرتے ہیں تو اس طرح ان کو اس چیز کا بینیفٹ ملتا ہے، اور وہ اس چیز کی وجہ سے افورڈ کرتے ہیں کہ اس قسم کی فیسلٹیز، اس قسم کی آپ طرح سے اٹریکشن کسٹمر کو دیں تاکہ وہ آؤٹ لیٹ میں آ کے بیٹھیں اور ٹائم سرو کریں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری مثال اسی بینک کی دی گئی جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ لیٹ آورز میں رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسٹمر کو جو ہے
فرینڈلی سروس دیتے ہیں، ان کے لوکیشنز کنوینئنٹلی آپ کے ہر جگہ موجود ہیں ان کی برانچز، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ پرائسنگ میں آتے ہیں تو اس میں وہ کمپرومائز نہیں کرتے اور وہ یہ دیکھتے ہیں تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو دوسرا فارم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ون ون سچویشن ایک طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں فار آپریشنل ایفیشنسی، وائل ایٹ دا سیم ٹائم ویلیو ایڈڈ سروسز کو جو آپ انکلوڈ کرتے ہیں۔ اس کے اندر اس کا کانسیپٹ کیا ہے وہ ایک کانکریٹ مثال کے ساتھ واضح کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی ایک انشورنس کمپنی ہے کہ جو کہ ایکسیڈنٹس کو، جو آٹو کو ایک طرح سے انشورنس کرتی ہے، آٹو کی انشورنس کرتی ہے، اور اس میں ایکسیڈنٹس کا کانسیپٹ ہے۔ تو اس کی مثال اس طرح دی گئی ہے کہ اس کمپنی نے جو ایک طرح سے اپروچ اختیار کی ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے کہ جب وہ ایکسیڈنٹ کوئی ہوتا ہے اور ان کو اطلاع ملتی ہے تو فوراً اپنی ایک وین وہاں بھیجتے ہیں، اپنے اسٹاف کو بھیجتے ہیں کہ وہ جا کے وہاں پر ایک اسیسمنٹ کرتے ہیں، وہاں سارے جو اس کی جو اسپیکٹس ہیں، مختلف فارمز بھرے جاتے ہیں، اور کسٹمر کو فوراً جا کے اٹینڈ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ جس کو ٹو ٹرکس کہتے ہیں یا پولیس کی وینز جو ہیں یا پولیس والے بعد میں آتے ہیں، لیکن یہ لوگ پہلے پہنچ کے آن دا اسپاٹ ڈائریکٹ ساری چیزیں، ساری انفارمیشن، ساری ڈیٹیلز لے لیتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں بھی دیکھا گیا ہے اور باقی دنیا میں یہ پریکٹس ہے کہ جو آٹو انشورنس کے کیسز ہیں اس کے اندر انفارچونیٹلی بہت زیادہ مال پریکٹسز ہیں۔ اس میں بہت زیادہ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی بیس نہیں ہوتی، کلیم جو کیے جاتے ہیں وہ جینن نہیں ہوتے، اور اس کے بعد کمپلیکیشنز آتی ہیں، ہیسلز ہوتی ہیں، لیگل کیسز بنتے ہیں، کورٹس میں جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک کاسٹ فیکٹر کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ $100 کے پریمیم میں $15 ان ساری ایکسٹرا ایڈیشنل کاسٹ میں صرف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کمپنی کی اس اپروچ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ساری چیزیں چونکہ پہلے سے ایک طرح سے ہینڈل کی ہوئی ہیں، ساری چیزیں اسٹیبلش کی گئی ہیں، تو لیٹر آن کسٹمر کی طرف سے کسی قسم کا ڈسپیوٹس، کسی قسم کا آرگومنٹ وہ رائز نہیں ہوتا، تو اس کاسٹ کو وہ ایک طرح سے سیو کر لیتے ہیں۔ تو شروع کی انہوں نے وینس کو پرووائڈ کرنے کی، اسٹاف کو جو وہاں ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف کو ایک طرح سے اپوائنٹ کرنے کی، ان کو بھیجنے کا جو خرچہ ہے وہ ریکوپ ہو جاتا ہے مور دین بائی دا کاسٹ سیونگ، جو الٹیمیٹلی ان سارے ہیسل کی وجہ سے، ان ساری پرابلم کی وجہ سے سامنے آتا ہے۔ تو یہ ایک مثال فنڈنگ میکینزم کی اس طرح بھی ہے کہ جب آپ کوئی ایکسیلنس آف سروس پرووائڈ کرتے ہیں تو کس طرح اس کی کاسٹ ریکور کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو فنڈنگ میکینزم کا جو تیسرا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی اور اس کا آپ نے لیٹر آن سیونگ کی، اس کانسیپٹ کو بھی ایک کانکریٹ مثال کے ساتھ واضح کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کا ایک مشہور فائنینشیل سافٹ ویئر کی کمپنی ہے جو فائنینشیل سافٹ ویئر بناتے ہیں، اور وہ ان کا برانڈ نیم ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو سافٹ ویئر انڈسٹری جو ہے ان کو ظاہر ہے جب وہاں پر ایک پریکٹس ہے، وہاں ایک نارم ہے، وہاں ایک سٹینڈرڈ ہے کہ آپ کال سینٹر اسٹیبلش کرتے ہیں، اور جو کسٹمرز وہاں کال کرتے ہیں ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کو ایک طرح سے پھر گائیڈ کرتے ہیں۔ تو یہ کال سینٹر کی اسٹیبلشمنٹ ایک ظاہر ہے فیکٹر ہے کاسٹ کا، آپ اسٹیبلش کرتے ہیں، آپ اس کو ایک طرح سے فنڈ کرتے ہیں، اور آپ کو اس کی ایک طرح سے کاسٹ کرنی پڑتی ہے، اور پھر اس کو ریکور کس طرح کریں۔ تو اس کمپنی نے یہ کیا کہ کال سینٹر میں جو لوگ اٹینڈ کرتے ہیں کالز، وہ نارمل سیلز کے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ہائیلی پیڈ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے مینیجرز ہیں، وہ وہاں پر ان کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ وہ جب ان کو وہاں پر پوسٹ کرنے کا، وہاں سے ایک طرح سے ان کو انسٹال کرنے کا مقصد یہ ہے اس کمپنی کے مطابق کہ جب لوگ ان کو پرابلمس کے ساتھ کال کرتے ہیں تو یہ جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے جو آفیشلز ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، ان کی پرابلمس کو سالو کرتے ہیں، اور آئندہ جب پروڈکٹ جو ان کا جو سافٹ ویئر کے اندر امپرومنٹ آ رہی ہوتی ہیں اس کو ان بلڈ کرتے ہیں، اس کو ان کی سجیشنز کے حوالے سے، ان کمپلینس کے حوالے سے، ان اور جو دوسری پرابلمز ہیں ان کو ایک طرح سے ریکٹیفائی کرتے ہیں۔ تو جب ان کا نیا ورژن جب آتا ہے اس پرٹیکولر سافٹ ویئر کا، تو اس کے اندر وہ پہلی والی پرابلمز نہیں ہوتی، وہ جو ہکپس ہیں وہ نہیں آتے، تو اس وقت ان کی وہ جو کالز ہیں جو پہلے زیادہ آنی چاہیے تھیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح وہاں پر وہ سیونگ کرتے ہیں کہ اس نئے پروڈکٹ کے حوالے سے جو انہوں نے شروع میں خرچہ کیا تھا وہ یہاں آ کے جو ہے ان کو اس کی ریکوری ہوتی ہے، ان کو کال سینٹر اس لیول کا اور اس خرچے کا ڈیولپ نہیں کرنا پڑتا، اسٹیبلش نہیں کرنا پڑتا۔ اس مثال سے آپ کو فنڈنگ میکینزم میں جو ریکوری کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو ایکسلنس ہے، اٹ ہیز ٹو بی ریکورڈ
اٹ ہیز ٹو بی فنڈیڈ، وہ کس طرح ہوتا ہے. اور اس کے اندر جو چوتھا اسپیکٹ ہے وہ آپ کسٹمر کو ایک طرح سے انوالو اس طرح کرتے ہیں کہ آپ سروس کا اسپیکٹ کسٹمر کے اس میں کورٹ میں ڈال دیتے ہیں. اور اس میں جو سب سے زیادہ جو ایک واضح پریکٹیکل مثالیں ہیں وہ سیلف سروس کا کانسیپٹ ہے. جیسے کہ آپ نے دوسرے ملکوں میں دیکھا ہوگا کہ آپ اگر گیس اسٹیشن پہ جائیں، آپ پیٹرول پمپ پہ جائیں تو آپ خود سیلف سروس کر کے اپنی گاڑی کے اندر پیٹرول بھرتے ہیں. یا اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کانسیپٹ ہے کہ آپ جب کسی ریٹیل اسٹور میں جاتے ہیں تو وہاں اپنی ٹرالی آپ خود ایک طرح سے لے کے جاتے ہیں، پھر آپ اس کو پارکنگ لاٹ میں لے جاتے ہیں، اس کو خالی کر کے واپس لا کے رکھتے ہیں، جو کہ ہم نے ایفرٹ ویریبلٹی کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. تو یہ جو چیزیں جب آتی ہیں سامنے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح کسٹمر کو انوالو کر کے اور کچھ لیبر کا جو فیکٹر ہے کسٹمر کے کندھوں پر ڈال کے بھی آپ اس کی ریکوری کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو اپنا ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف انسٹال کرنے کی، اپوائنٹ کرنے کی یا کسٹمر کو اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو 4 فارمز آف فنڈنگ میکینزم کو اگر آپ ایز اے ہول لیں تو پھر اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ آپ نے جو سروس آفرنگ دینی ہے آپ نے اس کی فنڈنگ کو کس طرح آپ نے ریکور کرنا ہے، اس کی کاسٹ کو کس طرح آپ نے ریکور کرنا ہے. لیکن یہاں جو سب سے اہم چیز ہے کہ جب یہ چیز آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو رول آؤٹ کرنے سے پہلے ہی ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. سبسیکوینٹلی اگر آپ کوئی چیز، کوئی فیس، کوئی چارجز ایڈ کرتے ہیں تو کسٹمر اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اور یہ اسٹڈی نے اور ریسرچ نے اس چیز کو ایک طرح سے پروف کیا ہے کہ سبسیکوینٹ کی جو ایڈیشن ہوتی ہے چارجز کی یا اور کسی قسم کی فیس کی، کسٹمر جو ہے اس کو ایک طرح سے ڈسپلیجر لیتا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ فنڈنگ میکینزم میں کسی بھی فارم میں آپ جو چیز کر رہے ہیں رول آؤٹ سے پہلے اس کو اسٹیبلش کریں تاکہ بعد میں کسٹمر کو سرپرائزز نہ ملیں اور آپ کا بھی جو ایک امیج ہے کہ آپ کنسسٹنٹ ہیں اور آپ کسٹمر کو کنسسٹنٹ لیول پہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں وہ بھی برقرار رہے. آئیے اب فنڈنگ میکینزم کے بعد جو تیسرا ایلیمنٹ ہے اس سروس ماڈل کا وہ ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ وہ امپلائی مینجمنٹ سسٹم ہے. ہم نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ سروس کی پروڈکشن میں، سروس کی ڈلیوری میں امپلائیز کی بہت اہمیت ہے، کسٹمر کی بھی اتنی اہمیت ہے. لیکن جب ہم امپلائیز مینجمنٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سروس از اے پیپل انٹینسو بزنس، اور جب اس میں زیادہ لوگ انوالو ہوتے ہیں جہاں پر ہیومن ایچ آر کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے تو اس کے لیے جو ایک سروس پرووائڈنگ کا جو سٹاف ہے، جو امپلائیز ہیں، خاص طور پہ اگر ہم بینکوں کی مثال لیں، جو کسٹمر فیسنگ اسٹاف جس کو کہتے ہیں، تو ان کی ایک طرح سے اہمیت بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے. اور اس کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر امپلائیز مینجمنٹ سسٹم کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے. اور اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ادارے ہیں یا بینکس ہیں، سروس پرووائڈرز ہیں، وہ جو امپلائیز کا ہائرنگ اور سلیکشن کا پروسیس ہے، جو ان کی ایک طرح سے ٹریننگ کا پروسیس ہے، ان کی کمپنسیشن کا پروسیس ہے، ان کی جاب ڈیزائن کا پروسیس جو ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ چیز بہت اہمیت کے حامل ہے. جب تک آپ ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھیں گے، جب تک ان فیکٹرز کو آپ کاؤنٹ فار نہیں کریں گے تو وہ آپ کے امپلائیز جنہوں نے الٹیمیٹلی اس سروس کو ڈلیور کرنا ہے وہ ظاہر ہے پھر لیگ کر رہے ہوں گے. اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے، جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے، 2 سوال آپ نے کرنے ہیں کہ کیا آپ کے امپلائیز میں وہ ایبلٹی ہے ایکسلنس آف سروس کو ڈلیور کرنے کی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے امپلائیز ایڈیکویٹلی سفیشینٹلی موٹیویٹڈ ہیں اس ایکسلنس سروس کو ڈلیور کرنے کے لیے. یہ 2 سوال ایک طرح سے ان کا جواب، ان کی آنسر، اس کا رسپانس اہمیت کا حامل ہے کہ یہ فاؤنڈیشن ہے آپ کی امپلائیز مینجمنٹ سسٹم کے. اور جب آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو پھر آپ کا یہ کام آسان ہو جاتا ہے کہ آپ نے کس قسم کے اسٹاف کو ہائر کرنا ہے. آپ نے وہ ایٹریبیوٹس جو آپ نے سلیکٹ کیے ہیں ایکسلنس کے حوالے سے جو کسٹمر کو آپ نے ڈلیور کرنے ہیں. یہاں جو ایک چیز مینشن کی جاتی ہے کہ آپ جو آج کل ایچ آر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یو ہائر فار ایٹیچیوڈ، یو ٹرین فار اسکل. ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ جو ایک کانسیپٹ ہے ایپٹیچیوڈ کا اور ایٹیچیوڈ کا، اس کے اندر ایک ٹریڈ آف ہے اور یہ ٹریڈ آف ضروری ہے. اس ٹریڈ آف کو اگر آپ مد نظر نہیں رکھیں گے تو پھر پرابلم ہو جائے گی. اگر آپ ہائر ایپٹیچیوڈ اور ہائر ایٹیچیوڈ کے امپلائی کو ہائر کریں گے تو ظاہر ہے آپ کو اس کو کاسٹ پے کرنے کے لیے پڑے گی، اور ایسا امپلائی نہ صرف آپ کے لیے
بلکہ آپ کے کمپیٹیٹرز کے لیے بھی اٹریکٹیو ہوگا. تو جیسے اس میں اس بینک کی مثال دی گئی ہے، ان کے ہاں اس اچھی سروس کو پرووائڈ کرنے کے لیے جو امپلائیز کی سلیکشن ہے، امپلائیز کا جو مینجمنٹ سسٹم ہے وہ بہت سمپل ہے، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت ہائی اکیڈمک جنہوں نے اسٹریٹ ایز لیے ہیں ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے، ہمیں ایوریج لوگ چاہیے، اور ان ایوریج لوگ کو وہ ایک طرح سے ٹرین کرتے ہیں اور ایک طرح سے ان کے اپنے مطابق وہ دیکھتے ہیں. اور جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں ٹریننگ کا اسپیکٹ اہم ہو جاتا ہے، جاب ڈیزائن کا اسپیکٹ اہم ہو جاتا ہے. اس میں انہوں نے ایک اور بینک کی مثال دی کہ اس کی جو ایک طرح سے جو پوری سروس انچارج کی ایک ایگزیکٹو تھیں، ان کا خیال تھا کہ ہم نے اتنے ایفرٹس کیے ہیں، ہم نے اتنی زیادہ کوششیں کی ہیں، لیکن اسٹل ہم جب سروے کرتے ہیں سروس کے حوالے سے تو ہماری ریٹنگ بہت لو آتی ہے. تو وہ جو ایک سینئر جو لیڈی ایگزیکٹو تھی، انہوں نے کہا میں خود ایک برانچ میں جا کے اس فنامنا کو دیکھتی ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں جا کے کاؤنٹر پہ ایک جونیئر اسٹاف کی طرح 1 مہینے تک بیٹھوں گی تاکہ یہاں کی جو پرابلمس ہیں، یہاں کی جو ڈائنامکس ہیں، میں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکوں. تو اس پرٹیکولر اگزامپل میں بتایا گیا کہ وہ لیڈی ایگزیکٹو بینک میں برانچ میں جا کے بیٹھیں، اور ان کو 1 مہینہ نہیں صرف 1 دن کے اندر اندازہ ہو گیا کہ پرابلمس کیا تھیں. انہوں نے یہ کہا باقاعدہ کہ جب میں بینک شروع ہوا، بینک کے ڈورز کھلے، کسٹمر نے آنا شروع کیا تو کسٹمر ور ییلنگ بیک ایٹ می، اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی واز ییلنگ بیک آن دا کسٹمرز، یعنی کہ چیخ و پکار اور آرگومنٹس چل رہی تھی. تو اس کی جب انالیسس کی گئی تو یہ چیز سامنے آئی کہ اس بینک نے بہت سارے انیشیٹوز انٹروڈیوس کیے تھے کراس سیلنگ کے حوالے سے. تو کراس سیلنگ میں جب انیشیٹوز انٹروڈیوس ہوئے تو مختلف کسٹمرز کی کمپلیکس نیڈز سامنے آئی. اس کمپلیکس نیڈز کو ایکچولی بینک نے امپلائیز کے حوالے سے کیٹر نہیں کیا تھا. بینک کا جو اسٹاف تھا وہ سوٹیبلی اکوپڈ نہیں تھا، ان کو وہ ٹریننگ نہیں دی گئی تھی کہ اس کمپلیکس نیڈز کو، کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کریں، جس کی وجہ سے یہ پرابلم سامنے آئی. تو ضرورت اس چیز کی تھی، جہاں انہوں نے یہ ڈیزائن کی تھی چیزیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھیں، انڈیویجولی وہ بالکل بہتر تھیں، لیکن جب ان کی امپلیمنٹیشن آئی اور جب اسٹاف کا کانسیپٹ آیا تو یہ چیز سامنے آئی کہ وہ فیلئر تھے. تو یہاں جو ضرورت جس چیز کی محسوس کی جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو امپلائی کا ایٹیچیوڈ ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے، اور آپ یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کا جو امپلائی ہے وہ ہیرو بن کے آپ کو سروس پرووائڈ کرے گا، کیونکہ جو کسٹمر جو امپلائی کی سیلف سیکریفائس ہے ایک سسٹینیبل ریسورس نہیں ہے. آپ یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک جو امپلائی ہے وہ سیلف سیکریفائس کر کے آپ کے لو بہتر سروس کسٹمر کو پرووائڈ کرے گا. تو جب ان آپ فیکٹرز کو مد نظر رکھیں گے تو یہ چیز سامنے آتی ہے. اور اس کی مثال انہوں نے اس بینک کے حوالے سے دی ہے کہ رائٹ ایٹیچیوڈ کے حوالے سے آپ لوگوں کی ہائرنگ کس طرح کرتے ہیں، جس میں اسکاؤٹ کا کانسیپٹ ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ مختلف جگہوں پہ جب جاتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، دوسری سروس انوائرمنٹ میں جب جاتے ہیں، اگر آپ کو وہاں جو لوگ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہے، وہ اس قابل ہیں اور آپ کو اچھی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ وہ ایک کمپلیمنٹری کارڈز اس شخص کو، اس انڈیویجول کو دیا جاتا ہے بینک کے بہاف پہ، جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی سروس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر ایک طرح سے ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وڈ یو لائک ٹو ورک فار دا بینک، کیونکہ دیکھیں اس نے چونکہ امپلائی نے خود اس ان کے ایٹیچیوڈ کو ایکسپیرئنس کیا ہے، تو ان کا خیال ہے کہ ایسا بندہ بینک میں آ کے بھی ان کے لیے ایک بہتر امپلائی ثابت ہو سکتا ہے سروس پرووائڈ کرنے کے حوالے سے. اس ایگزامپل سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جب آپ امپلائیز کی سلیکشن کرتے ہیں تو آپ کو کس طرح کے مختلف طریقوں کو اپنانا پڑتا ہے. آئیے اب ہم چوتھے ایلیمنٹ کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہے اسی طرح اہم ہے، کسٹمر مینجمنٹ سسٹم. جب ہم کسٹمر مینجمنٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ سروس انوائرمنٹ میں کسٹمر از ایز مچ پارٹ آف دا پروڈکشن پروسیس ایز دا امپلائیز. تو جب اس کی کسٹمر کی اس پارٹیسپیشن کو، اس انوالومنٹ کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کسٹمر کو انگیج کس طرح کریں، کسٹمر کو کس طرح آپ ایجوکیٹ کریں. تو یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو ایک سسٹم، جو میکانزم سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کن کسٹمرز کو ٹارگیٹ کرنا ہے، وچ کسٹمرز آر یو آر گوئنگ ٹو ٹارگیٹ. اس لیے کہ ظاہر ہے
سارے کسٹمرز اس کیٹیگری میں فال نہیں کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کون سے بیہیویئر کو چاہتے ہیں, آپ ان کسٹمر سے کون سا بیہیویئر ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو اس میں تیسری چیز ہے وہ کون سی ٹیکنیکس استعمال کریں گے کسٹمر کو انگیج کرنے کے لیے, کسٹمر کو ایک طرح سے اس کی جو انگیجمنٹ ہے, ان کی انوالومنٹ ہے, اس کو مینیج کرنے کے لیے. یہاں ضرورت اس چیز کی محسوس کی جاتی ہے کہ کسٹمر کو آپ پراپرلی کیٹیگرائز کریں, اور بالکل اسی طرح ہے آپ انڈائریکٹلی سمجھ لیں کہ جس طرح آپ ایک امپلائی کو ایک طرح سے ہائر کرتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں, تو وہاں پر آپ نے وہی پیرامیٹرز آبویسلی آن اے ڈفرینٹ اسکیل کسٹمر کے کیس میں اپلائی کرنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو چیلنج ہے یہاں پر اور بھی مختلف ہے. کسٹمرز سارے ہو سکتا ہے آپ کو اس طرح رسپونڈ نہ کریں, ان کی جو ریشنیلٹی ہے اس کو رسپونڈ کرنے کی وہ امپلائی کے مقابلے میں ڈفرینٹ ہے. امپلائیز کو تو ظاہر ہے آپ مینڈیٹ دے کے ایک طرح سے فورس کر کے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں, لیکن کسٹمر کو آپ فورس نہیں کر سکتے. کسٹمر کو آپ صرف کچھ انسینٹیوز دے سکتے ہیں یا کچھ دوسرے میجرز لے کے کسٹمر کو آپ انگیج کر سکتے ہیں. اس ایریا میں جب ہم دیکھتے ہیں جو چیز سامنے آتی ہے کسٹمر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ کسٹمر کو ایک طرح سے ٹرین کریں, کسٹمر کو انگیج کریں, اور کسٹمر کو اس چیز کا تاثر دیں کہ یہ جو پرفارمنس ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ پرفارم کریں, تو ان کا جو سروس ایکسپیرینس ہے وہ ویری کرتا ہے. ظاہر ہے ذمہ داری ان کے اوپر آ جاتی ہے, اور کسی حد تک جو بینک کا جو کسی ادارے کا امپلائی ہے جو اس میں انوالو نہیں ہوتا, تو بینک کے لیے یہ کاسٹ افیکٹو سچویشن بھی ہو جاتی ہے. اور اس کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو جو چیز سامنے ایک چیز اور واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کسٹمرز کو ایک طرح سے بیہیویئر کو آپ نے انفلوئنس کرنا ہے. جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں ویریبلٹی کے حوالے سے بتایا تھا کہ آپ کا جو 3 فیز کا جو ایک طرح سے فریم ورک ہے, آپ کس طرح کسٹمر کو ایک طرح انفلوئنس کرتے ہیں, آپ اس کو میوچولی بینیفیشل رول میں لے کے آتے ہیں تاکہ کسٹمر کا بھی فائدہ ہو اور ادارے کا بھی فائدہ ہو. یہاں جو ایک مثال دی گئی ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کسٹمر کو یا تو آپ جو ایک انسینٹیو دیتے ہیں, ایک ہوتا ہے انسٹرومنٹل آسپیکٹ اور ایک ہوتا ہے نارمیٹو. انسٹرومنٹل آسپیکٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کسٹمر کو ایک طرح سے کیرٹ اینڈ اسٹک ہے جس میں آپ ان کو ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں کہ اگر کچھ سروسز وہ خود پرفارم کر رہے ہیں, کچھ ایکشنز وہ خود پرفارم کر رہے ہیں تو ان کو پرائس میں ڈسکاؤنٹ ملے گا. یا اگر کچھ اور چیزیں ہیں جس میں جو اسٹک کا کانسیپٹ ہے اس میں لیٹ فیس کا کانسیپٹ ہے, تو یہ جو ایک طرح سے انسٹرومنٹل بیہیویئر کو بھی اور آپ اس کو امپلائی کے کیس میں بھی اپلائی کرتے ہیں. اس میں جو دوسرا ہے نارمیٹو کا ہے. نارمیٹو کا کانسیپٹ یہ ہے جس میں شیم, بلیم یا پرائڈ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کسٹمر کو اس طرح موٹیویٹ کریں کہ اس نے جو شاپنگ کارٹ ہے وہ جو اپنے واپس جگہ پہ رکھنی ہے, یا اپنے اس نے جو ٹریش اٹھانا ہے جو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا لیکن وہ ٹریش اٹھا کے ٹریش والی جگہ پہ جا کے ڈال دے گا. تو یہ چیز کہاں پر واضح ہوتی ہے, اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ جیسے ایک ڈینٹل کا کلینک ہے جہاں پر جو ان کا کیلنڈرز ہے, جہاں اس میں انہوں نے اپائنٹمنٹس لوگوں کو دینی ہے, تو اس میں جو ٹائم کا جو کانسیپٹ تھا, ارائیول کا جو کانسیپٹ تھا, ہم نے ویریبلٹی کے حوالے سے کیا. یہاں وہ جو کمپنیز ہیں یا وہ ادارے ہیں جو ویڈیو کی ایک طرح سے آپ کو رینٹ پہ دیتے ہیں, اور ضرورت اس چیز کی محسوس کی جاتی ہے کہ ان کا ویڈیو وقت پہ واپس آئیں تاکہ دوسرے کسٹمر بھی اس چیز کو اویل کر سکیں. تو یہاں پر یہ جو 2 فارمز ہیں, یہ بعض دفعہ لیٹ فیس لگائی جاتی ہے, یا جو اپائنٹمنٹس جن کو جو کینسل کر دیتے ہیں ان کو ایک طرح سے نیکسٹ اپائنٹمنٹ دیر سے ملتا ہے. تو اس ایگزامپل سے یہ چیز واضح آتی ہے کہ آپ کسٹمر کو کس طرح مینیج کرتے ہیں, آپ کے سسٹم کو کس طرح آپ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ نے اس سارے جو سروس ماڈل کو چاروں کو انٹیگریٹ کرنا ہے, چاروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور یہ اگر ہم پھر دوبارہ آئیں مثال پاکستان میں, تو کیا ہم ان ایریاز کو اتنی ہی اہمیت دے رہے ہیں؟ یہاں سوال ایک ڈیڈیکیٹڈ انالیسس ظاہر ہے نہیں کی گئی, لیکن ہم جب دیکھتے ہیں ایک ہماری کامن آبزرویشن ہے پاکستانی بینکس کے حوالے سے کہ وہ سروس ایکسلنس کی جب بات کرتے ہیں تو وہ عموماً ان ایریاز کو اوور لک کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ہاں دیکھا گیا ہے کہ بڑے بینکوں میں بھی مثال سامنے آتی ہے, چھوٹے بینکوں میں بھی مثال آتی ہے, ایون جو کنسیڈر کیے جاتے ہیں فورن بینکس کے وہ اس میں آگے ہیں, وہاں پر بھی یہ ایک ایگزامپلس سامنے آتی ہیں کہ وہ سروس آفرنگ کے حوالے سے, وہ فنڈنگ میکینزم جو کہ ان کا آلدو اپنا انٹرنل ہے, وہ فنڈنگ میکینزم میں وہ
اور اس کے بعد امپلائیز مینجمنٹ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کسٹمر مینجمنٹ کے حوالے سے ان کے یہاں وہ سیٹ اپ نہیں ہے، وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے اور وہ نہیں ہے۔ اس کی مثال ساتھ ساتھ ہم ایک اور دیں پاکستانی بینکس میں جو باہر پر بھی ہے کہ جب ہم نے فنڈنگ کی بات کی تھی، انڈائریکٹ کاسٹ کو ریکور کرنے کی بات کی تھی، تو جیسے کہ ایک مثال سامنے ہے، بینک اکثر کچھ سروس دینے کے ساتھ ساتھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے کسٹمر کو کہ وہ منیمم بیلنس کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں۔ آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ کا پتہ ہے کہ اس سے فری بیلنس آپ کسٹمر کو کوئی پروفٹ یا کوئی ریٹرن پے نہیں کرتے، تو اس انڈائریکٹ انڈیوسمنٹ سے جو کہ ہم کو ایک طرح سے جو فنڈ کاسٹ فری ملتا ہے اس کا وہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں، لیکن کسٹمر سے وہ ایک طرح سے یہ بیلنس لے کے منیمم بیلنس کی ریکوائرمنٹ سے اپنے اس کو ایک طرح سے کاسٹ کو ریکور کرے ہوتے ہیں۔ ایک کانشیس لیول پہ نہ ہو رہا ہو لیکن یہ چیز ہو رہی ہے، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو پاکستان میں بینکس ہیں وہ کس طرح ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں، کس طرح ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں برانچز لیول پہ اور دوسرے جو ٹچ پوائنٹس ہیں، کال سینٹرز ہیں، اس کے حوالے سے۔ اور جب ہم سارے سروس پیکج کو سامنے لے کے آتے ہیں، اس سروس ماڈل کو سامنے لے کے آتے ہیں، تو اصل جو ضرورت ہے وہ چاروں ایلیمنٹس کی انٹیگریشن کی ہے۔ اور اگر یہ انٹیگریشن نہیں ہوگی، اور اس میں انہوں نے مثال جو آخر میں دی ہے وہ اسی جو ہاسپٹل کے حوالے سے دی ہے کہ ان کے ہاں جو انڈیویجولی یہ ایلیمنٹس بہت زیادہ واضح نہیں تھے، لیکن کلیکٹیولی جب وہ امپلیمنٹ کرتے تھے، ان کے ہاں کارڈک کا سینٹر تھا، کارڈک کیئر سینٹر تھا، ان کے ہاں ڈائبٹیز کا سینٹر تھا، لیکن یہ سارے مختلف سینٹرز جب مل کے کام کرتے تھے اور ان کے جو ڈاکٹرز تھے وہ ریسرچ اورینٹڈ تھے، انہوں نے اپنے ڈاکٹرز کو کسی قسم کی انسینٹیوز نہیں دی تھی کہ وہ زیادہ پیشنٹس ایک کو ہینڈل کریں گے تو ان کو ایک طرح سے زیادہ اس کی فیس ملے گی، بلکہ ان کے جو ڈاکٹرز تھے اور ان کے جو دوسرے اٹینڈ کرنے والے تھے ان کو انسینٹیو یہ تھا کہ وہ انوویٹو ویز کے ساتھ کسٹمرز اپنے پیشنٹس کو اٹینڈ کریں تاکہ ان کی سروس کا معیار، ان کی ٹریٹمنٹ کا معیار زیادہ ہو، جس کی وجہ سے یہ جو ادارہ ہے، یہ ہاسپٹل ہے، سارے امریکہ میں اسٹینڈرڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ان کے جو بینچ مارکس ہیں وہ دوسرے ہاسپٹلز بھی، دوسرے ادارے بھی فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم یہ اس سارے پیکج کی بات کرتے ہیں آپ سروس مینجمنٹ کو، تو آئیے اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے جو ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو کانسیپٹ ہے وہ بینکنگ آن لین ایڈوانٹیج کا کانسیپٹ ہے، جو کہ ایک طرح سے اس کے ساتھ لنکڈ ہے۔ بینکنگ آن لین ایڈوانٹیج کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ کانسیپٹ یہ ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل کنسلٹنگ فرم نے ڈیولپ کیا ہے، اور یہ خاص جو ہم نے ابھی تک جو سروس کانسیپٹ کی بات کی تھی وہ جنرلائز ٹرمز میں کی تھی، ساتھ ساتھ ہم نے مثالیں بینک کی ضرور دی تھیں، لیکن یہ جو بینکنگ آن لین ایڈوانٹیج کا کانسیپٹ ہے یہ پرٹیکولرلی بینکنگ انڈسٹری، بینکس یا فائنینشیل انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ جو کمپنی ہے، یہ جو ایک کنسلٹنسی فرم جو کہ گلوبل ہے، ساری دنیا میں آپریٹ کر رہی ہے، ساری دنیا میں آفس ہیں، اور انہوں نے ہم نے ان کے کچھ فائنڈنگز ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھیں، یہ اسی حوالے سے یہ فائنڈنگز ہیں، یہ کس طرح سے انہوں نے اپروچ جو انہوں نے اپلائی کی ہے بینکس کے ساتھ، مختلف ان کے جو بینکنگ کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اس اپروچ کو ایک طرح سے اپلائی کیا ہے۔ بیسیکلی اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھی سروس پرووائڈ کرنے کے لیے جو ہم بینکس کے اندر آپریشن کے جو آسپیکٹس کو جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپریشن کے آسپیکٹس کو میکینیکل وے میں، امپرسنل وے میں نہ لیا جائے، بلکہ آپریشن کو ایز این اسٹریٹجک ایسٹ لیا جائے، نہ کہ اس کو ایک کاسٹ سینٹر کے طور پہ لیا جائے جس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک طرح سے اس اپروچ کا بیس ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جو سروس کا ادارہ ہے، بینک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، اس کے اندر آپریشنز اسی طرح اہم ہے جس طرح دوسرے فنکشنز اہم ہیں، اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ اٹ ہیز ٹو بی کنسیڈرڈ ایز این اسٹریٹجک ایسٹس، اور اس کے لیے جو انہوں نے ایک فارمیٹ بنایا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن جب اس کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے انہوں نے کہاں سے لیا، یہ کانسیپٹ کہاں سے لیا؟ یہ کانسیپٹ ان کو ایک طرح سے آٹو موبائل انڈسٹری سے سامنے آیا، اور جاپان کی ایک جو کمپنی ہے آٹو کار میکرز، جو آپ کے ساری دنیا کی سب سے بڑی کمپنی قرار دی جاتی ہے، انہوں نے انفیکٹ آپریشنز کو ایک طرح سے نیا رخ دیا، اور آپریشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ صرف کوالٹی پروڈکٹ کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس حوالے سے ہے
کہ آپ کسٹمر کو کس طرح سیٹسفائی کر سکتے ہیں، کسٹمر کے ایکسپیرینس کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ چیز سامنے آئی تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو لین ایڈوانٹیج یونیک کس حوالے سے ہے، یونیک اس حوالے سے انہوں نے اس میں 3 یا 4 پوائنٹ کا ذکر کیا۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا اس کی یونیکنیس کا کہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپریشن جو ہیں وہ اسٹریٹجک ہیں، اور اس کو آپ جب اپلائی کریں گے کسٹمر کی ویلیو سے ڈرائیو ہوتے ہیں۔ اس کا لنک کسٹمر کی ویلیو سے ہے کہ کسٹمر کس چیز کو ویلیو کرتا ہے، ہاؤ یو ایکچولی ڈٹرمن دا کسٹمر ویلیو اینڈ دین ہاؤ انٹیگریٹڈ ود یور آپریشنس۔ تو یہاں جو کانسیپٹ پہلے آپریشن کا اسٹینڈ الون ہوتا تھا کہ انہیں ڈے ٹو ڈے بیسس پروسیس کو اس میں کسٹمر ویلیو کا تعلق نہیں ہوتا تھا، وہ دوسرے فنکشن کی ذمہ داری ہوتی تھی، تو پہلی یونیکنیس یہاں ہے۔ اس کے اندر جو دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو 6 سگما میتھڈ اپلیکیشن ہوتی ہے اور لین کا جو فنکشنز ہے وہ بھی یہاں آتا ہے، تاکہ آپ اپنے اس جو کاسٹ افیکٹونیس کا ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ مینٹین کریں اور سروس کوالٹی کو بھی۔ اور اس کے بعد اور کانسیپٹ انہوں نے دیا کہ کیپیسٹی بلڈنگ فار دی دا ٹرینر کا کانسیپٹ ہے کہ آپ لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں جو اس چینج پروسیس کو سامنے لے کے آتے ہیں۔ تو جب یہ ساری یونیکنیس سامنے آتی ہے اس اپروچ کی، تو پھر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم نے آپریشن کو کس طرح لینا ہے۔ اور یہ اسٹرکچر سامنے آتا ہے، اس کے اندر 4 فیزز ہیں۔ پہلے فیز میں ہم کسٹمر کی ویلیو کو ایک طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسی حساب سے ہم آگے چلتے ہیں۔ اور اس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کس طرح اپنے آپریٹنگ ماڈل کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں، آپریٹنگ ماڈلس کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں۔ اور جب ہم اس مختلف فیزز کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو پہلا فیز ہے اس میں ہے یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی ڈرائیورز آف دا کسٹمر ویلیو۔ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ کیا ڈرائیورز ہیں، اگر آپ یہ سمجھ نہیں پائیں گے تو اس کے حساب سے آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ کسٹمر کس چیز کو ویلیو کرتا ہے پہلے فیز کے اندر، اور جب یہ ڈٹرمن کر لیتے ہیں تو دوسرے فیز میں جب آپ آتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اس جو ویلیو آپ نے ڈرائیو کی ہے آپ نے کس طرح آپریٹنگ ماڈل کے ساتھ اس کو لنک کرنا ہے۔ اور تیسرے فیز میں آپ سیلز ڈیولپ کرتے ہیں۔ سیلز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز ہوتی ہیں مختلف ایریاز کی، اس کے اندر ایک طرح سے یہ لین ایڈوانٹیج کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ٹیم لیڈرز ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کیپیبلٹیز ڈیولپ کرتے ہیں چینج کی، وہ ریپلیکیٹ کرنے کی، کہ کل کو دے ول گو بیک اینڈ دے ول آن این آن گوئنگ بیسس کیپ آن وزٹنگ دا ڈرائیورز آف دا کسٹمرز ویلیو، سو دیٹ جو یہ آپ نے ایک طرح سے اپروچ لی ہے یہ کس طرح ہے۔ اور آخر میں جو ٹرانسفارمیشن کا کانسیپٹ ہے کہ آپ اس میں ٹرانسفارمیشن اور آپ نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے، اور اس میں جو سب سے چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس اپروچ کو آپ نے سینئر مینجمنٹ کے لیول پہ لینا ہے، سینئر مینجمنٹ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو نارمل جو ہے نا ایکسیپشنز کے ساتھ نہیں بلکہ آپ نارمل اس کے اندر آپ اس کو ایک طرح سے انٹیگریٹ کریں گے، اس طرح دیں۔ ساتھ ساتھ اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس اپروچ کو جب آپ لے کے آئیں گے تو اس میں جو آپریشن کے کانسیپٹ کو ہے نا واضح ہونا چاہیے، اور کسٹمرز کی جو ویلیو ڈرائیورز ہیں وہ بہت کلیئر ہونے چاہیے۔ اور جب ہم بینکنگ میں کنزیومر بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کی سمپل کانکریٹ مثال یہ دی جاتی ہے کہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم ایک لون اپلیکیشن کا جس اس میں انہوں نے اپلائی کیا اس میں 4 دن لگتے تھے، لیکن جب انہوں نے اس کو اپلائی کیا تو اس میں 1 دن کے اندر وہ لون اپلیکیشن اپروو ہو گئی۔ تو اس چھوٹی سی اگزامپل سے یہ چیز واضح آئی کہ یہ ان کے مطابق کتنا افیکٹو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ جو کانسیپٹ ہے وہ آپریشنل ایکسیلنس کا اور مینجمنٹ بائی پروسیس کا، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو جو ایک طرح سے کنکلوڈ کریں، اور اگلے لیکچر میں اس ٹاپک کو کور کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسٹمر ایکسپیرینس، سیٹسفیکشن اور لائلٹی کی بات کریں گے۔ ٹل سچ ٹائم، اللہ حافظ۔